بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسا پتھر جو ایک ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چوڑا اور چکور تھا، جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کا ظہور ہوا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہوا ہے۔ اس پتھر کا پہلا معجزہ اور عجیب کارنامہ، جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانش مندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ بنی اسرائیل قوم کا یہ دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصمت نبوت بلا اس حیاسوز گندے کام کو کب برداشت کر سکتی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت ناراض تھے، اس لیے آپ ہمیشہ تنہائی میں یا تہبند پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تھے، تو ان ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے آپ کبھی بھی برہنہ نہیں ہوتے۔ ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان و چرچا کر دیا کہ ہر کوچہ بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ فریب سازش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کو بہت بڑا صدمہ اور رنج ہوا، اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کیسے گوارا فرماتے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو کیسے اچھی لگ سکتی تھی کہ اس کے نبی پر کوئی عیب لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بے عیبی ظاہر کرنے کا ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زدم میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈوں اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی برات اور بے عیبی کا آفتاب عالم تاب سے زیادہ روشن اور آشکار ہو گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپ کر ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، تو آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے، تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے کہ صبح حجر، یعنی اے پتھر میرا کپڑا۔ مگر یہ پتھر برابر رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی اسی حالت میں برابر پتھر کے پیچھے دوڑتے چلے گئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ خدا کی قسم، موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہے۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا، تو خود بخود رک گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والوں، ان جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، اور اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے ہاں آبرو والا ہے، یعنی عزت والا ہے۔ دوسرا معجزہ، میدان طیبہ میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا، تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل
میدان طیبہ میں استعمال کرتے رہے۔